ہمیں عطا فرمایا. اللہ پاک ایسے ہی عافیتوں والے دن، برکتوں والے، خوشیوں والے، سکون والے عطا فرمائیں اور ہر دن پہلے سے اچھا ہو، ہمارے ایمان کا لیول انشاءاللہ بڑھانے والا ہو. مختلف کوسچنز تھے چھوٹے چھوٹے سے، دور دیش سے بچیوں نے دوسرے ملکوں سے پوچھے. کہ ایک بچی نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ کلمے کے نصاب کی بات کی تھی، تو میں نے رمضان میں شروع کیا کہ میں کلمہ 1.25 پڑھوں، اور الحمدللہ رب العالمین، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں نے نیت کیا کرنی ہے. تو نیت ہمیشہ ہر عمل میں امت کی رکھیں، توبہ کی رکھیں اور امت کی رکھیں کہ اللہ پاک جی یہ جو میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اسے میری نسل سے نہ چھینیے گا. قیامت تک میری نسل میں آنے والا ہر فرد، وہ داماد ہو، وہ بہو ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ دوست ہو، وہ سب کلمہ گو ہوں. اور اللہ کریم یہ کلمہ ہر میری نسل کے بچے کا پہلا بھی بولو اور آخری بھی ہو، خاتمہ بالخیر کے ساتھ یہ کلمہ اس کے ساتھ رہے. نسل کے لیے پڑھیں اور امت کی طرف سے کہ اللہ کریم امت کے ہر بندے تک اس کلمے کو پہنچائے اور میری نسل کو ذریعے کے طور پہ قبول کرے. اگر آپ کلمہ پڑھ رہی ہیں تو بچی نے پوچھا ہے تو اس کی نیت یہی ہے کہ آپ اسے امت کی نیت سے، اپنی نسل کی نیت سے پڑھیں، اور اپنے لیے جو پڑھے دل میں یہ گمان کریں کہ میرے کریم رب اسے اپنے پاس ضمانت رکھیں اور اسے میرا آخری بول ضرور بنائیے گا، خاتمہ بالخیر والا بول. کیونکہ جس کی منزل تمام بخیر ہوگی نا، اسی کا ہی سارا کچھ، پوری زندگی کیسی گزری اس کا نچوڑ آخری سانس میں ہوگا کہ اس وقت ہمیں کلمہ ملا ہے کہ نہیں. تو دعا کریں کہ یہ جو کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اور جو بچی نے نیت کی ہے اس میں یہ کریں کہ اللہ کریم کہ پوری امت کا آخری بول بھی بنائیں انشاءاللہ، اور ہر آنے والے بچے کا پہلا بول بھی انشاءاللہ ہو. دوسرا اسی بچی کا کوشچن ہے کہ آپ نے پچھلے ایک لیکچر میں ذکر کیا ہے کہ تراویح کے دوران دعا بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی، حضرت انس کی دعا کا ایک چھوٹا ورژن، وہ آپ پڑھا کریں. تو وہ کہاں پہ پڑھا کریں؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بات پہ ہمارا ڈیٹیل لیکچر ہو چکا ہوتا ہے، تو ضمناً اگر اس کی بات آتی ہے تو میں اسے جلدی سے کر کے آگے گزر جاتی ہوں، اور اس بچے نے وہ پہلا لیکچر نہیں سنا ہوتا تو اس کے پھر کوشچن ہوتے ہیں، تو میری معذرت، میں اس کو بالکل ٹچ کیے بغیر ایسے ہی ذکر کر کے آگے گزر گئی تھی. تو وہ یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد تراویح پڑھتے ہوئے جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ جو بیچ کا وقفہ ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہے، کیونکہ نماز کے دوران آپ نے بریک لیا ہے، آپ ایکچولی نماز کے اندر ہی ہو، آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہو، تو اس وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے. اللہ پاک کی رحمتیں، شفقتیں بہت متوجہ ہوتی ہیں، تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت جی بھر کے دعائیں کریں. تو اس وقت آپ اس دعا کو پڑھا کریں اپنے مال اولاد اہل ایمان کی حفاظت کے لیے، اور انشاءاللہ اس میں بہت تاثیر ہے، بہت حفاظت ہے. اور حفاظت صرف یہی نہیں ہے کہ جادو جنات سے، نظر بد سے، لا علاج بیماریاں، یہ پینڈیمک، یہ ایک لامتناہی سلسلے ہیں. قرب قیامت میں فتنوں کا ایک زور ہوگا، اور اس میں یہ فتنوں کی جو ابتدا ہے تو اللہ کریم انشاءاللہ نسلوں کو بچائیں گے. اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ کی عادت تراویح میں بنے گی نا 1 مہینے میں، اس کو آپ آؤٹ آف رمضان ہر نماز میں جو ہی آپ نے سلام پھیرا 3 دفعہ استغفار کر کے آپ اس دعا کو پڑھ کے پھر اٹھ کے اگلی، جیسے 4 سنت پڑھی ہیں ظہر کی، آپ سلام پھیریں گی، اب اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم یعنی 3 دفعہ کوئی سا استغفار پڑھتے ہوئے اٹھتے اٹھتے آپ اس دعا کو پڑھ لیا کریں. اس کو عادت بنائیں. پھر فرض پڑھے، سلام پھیرا، پھر اسی طرح اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم 3 دفعہ استغفار کرتے ہوئے پھر آپ اس دعا کو پڑھتی ہوئی کھڑی ہو جائے. اس کو اپنی دعا نماز کے جو بریکس ہیں، جو 1 یونٹ پورا ہوتا ہے سلام کے بعد دوسری کی طرف آپ جاتی ہیں، اس کے مڈل میں اس عادت کو آپ پکا کر لیں، کیونکہ اس میں بہت حفاظت ہے، نسلوں کی بھی حفاظت ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی وہ بری گھڑی، برا لمحہ، کوئی وہ یعنی ایسی کالی گھڑی ہو کہ ہمارے بچوں کو کوئی غیر کلمہ گو ٹکرا جائے. تو اس لیے اللہ پاک سے اس بری گھڑی سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ کریم ہمارے بچوں کے ایمان کبھی داؤ پہ نہ لگے، نسلوں کے ایمان بچانا. تو یہ دعا اس میں بہت حفاظت ہے. تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسرا اسی بچی کا تیسرا کوشچن تھا کہ کوئی چھوٹا سا ایسا ذکر بتا دیں میں آسانی سے کر سکوں، کوئی ایسا ذکر بتا دیں. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے استغفار اور درود شریف سے بہتر تو کوئی ذکر نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، کلمہ تو آپ پڑھ ہی رہی ہیں، آپ نے سوال شروع کیا ہوا ہے، تو آپ درود شریف اور استغفار اس کا چھوٹا ورژن اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ العظیم دونوں ساتھ ساتھ پڑھ لیں گی تو
ایک تسبیح یا جتنی آپ کو توفیق ہو چلتے پھرتے اس کو پڑھیں، کیونکہ استغفار کے ساتھ بھی بڑے رزق کے مال اولاد، صورت نوح میں آیت نمبر 10 11 12 اس طرح کی وہ ہے نا کہ میں تم پہ بارشیں برساؤں گا، بیٹے مال بنین سب کچھ مدرار، یعنی برسات کر دوں گا چیزوں کی. تو آپ استغفار کریں اور اس کو درود شریف کے ساتھ، اور درود شریف تو ظاہر ہے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے درود شریف. تو اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ العظیم، اس کو آپ اگر آپ عادت بنائیں، ہماری بچیوں نے اس کو اسکرین پہ شیئر کیا، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، ان سے اس عمل کو قبول کرے. اسی سے مجھے یاد آیا کہ ایک اور بچے کا کوسچن بچی کا آیا تھا، اور ان کا یہ تھا کہ آپ کا میں نے لیکچر سنا کہ یوٹیوب پہ کہ استاذہ کا تعارف، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ مجھے پتہ چلے آپ کی کتنی آل اولاد، کتنے بچے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں بچوں کی تعداد پتہ ہو تو ہم دعا کریں. تو آپ ہمیشہ کبھی بیٹیوں کا ذکر کرتی ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں ان کی بیٹیاں نہیں ہیں، تو ہماری یہ شرط بحث لگ گئی ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو کئی دفعہ سنا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی، میری بچی، تو یہ کیا ہے نا. تو آپ پلیز 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 بتا دیں. کوئی اتنا میرا خیال ہے کوئی میتھس کا اتنا مشکل کوسچن تو ہے نہیں. 3 بچے ہیں میرے، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. پڑھ دیں ان کے لیے، اللہ پاک انہیں ہدایت پہ رکھے انشاءاللہ، اور آپ سب لوگوں کے بچوں کو بھی. اور بوائز ہیں، بچیاں جو آپ نے سنا ہے، آپ نے بھی غلط نہیں سنا، وہ ان کی وائفس ہیں، ٹھیک ہے. اور میں ان کبھی وہ لفظ بہو مجھے بہت برا لگتا ہے، جیسے باؤ سا ہو نا کاٹنے والا، تو میں نے کبھی یہ لفظ اپنی بچیوں کے لیے استعمال نہیں کیا، اور انہیں بیٹی بنا کے لائی ہوں. اللہ پاک مجھے توفیق دے کہ میں اپنے بول میں سچی ہوں اور بیٹی بنا کے رکھوں انشاءاللہ. تو وہ بھی 3 ہیں، تو 3 بیٹے ہوئے 3 بیٹیاں ہوئیں. جن ماں باپ نے انہیں جنم دیا، ان کی تربیت کی اور میرے حوالے کی، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے اور انہیں شاد آباد رکھے کہ انہوں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی. اور وہ جو میں کہتی ہوں کہ میری بچی وہ پوسٹ کریں جو میرا لائیو فیس بک پہ یا یہ والا پروگرام ہوتا ہے، سعدیہ شام، وہ میری چھوٹی بیٹی ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو مسکنسیپشن ہوئی ہے. تو یہ ہے صورتحال، ٹھیک ہے. اب راضی ہیں، خوش ہیں، اب رمضان ہے، کسی کو انکار تو نہیں کر سکتے، اس میں کوئی سیکرٹ ہے بھی نہیں نا، آپ لوگ دعائی کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ایک بچی کا کوسچن آیا، کوسچن بڑا ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی میں آپ کا لیکچر سنتی ہوں آپ اتنے ذکر بتاتی ہیں کہ میں ڈر کے بند کر دیتی ہوں. سچ بولا انہوں نے کہا کہ میں اتنے ذکر نہیں کر سکتی، میں جاب کرتی ہوں، میرے ذمہ داریاں ہیں، میرے ان-لاز میں 7 لوگ ہیں، مجھے ان کی ذمہ داریاں، کام سے میں تھکی ہوئی آتی ہوں، تو میں جو ہوں میں یہ سب نہیں کر سکتی. تو آپ پلیز 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 مجھے کوئی چھوٹی سی چیز بتا دیں، ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں، روزی روٹی میری بڑھنی چاہیے، کیونکہ میری جاب پہ یہ ہوتا ہے کہ آئے دن میری جاب 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ چلتی نہیں، اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر دوسری کے لیے میں ٹرائی کرتی ہوں، لے آف پہ چلی جاتی ہوں. تو مجھ سے نہ تو سورت مائدہ کی 114 انہیں سب پتہ ہے، سنے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ کہتی ہے مجھے 114 سورت المائدہ کی آیت جو 11 دفعہ صبح شام آپ کہتی ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہوتی. مجھ سے 11 بار پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں اسے آسمان کی طرف پھونک ماروں. مجھے پتا ہے آپ سورت مومنون کی آخری 4 آیات بتاتی ہیں صبح شام 7 دفعہ، وہ بھی مجھ سے نہیں ہوتی، نہ مجھے یاد ہوتی ہیں اور نہ مجھ سے وہ پڑھی جاتی ہیں. آپ مجھے کوئی چھوٹا لفظ بتا دیں جو میں ہر وقت کوئی ٹوٹکا بتا دیں. انہوں نے وہ لفظ بھی نہیں کہا، وہ لفظ بھی بولنے کے میرے خیال ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ پاک ان کے وقت، ایمان، روزی روٹی میں انشاءاللہ برکت ڈالے اور ڈالیں گے. کم از کم انہوں نے یہ پوچھا تو ہے نا، بڑی اچھی بات ہے. اللہ پاک، آج کل کے بچے شارٹ کٹ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں بھی تو بڑی مصروف ہیں نا. ویسے بھی جب سے ہمارے بچوں نے یہ جنگلز، یہ کارٹونز، 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ کی چیزیں دیکھنی شروع کی نا، تو وہ شارٹ کلپس اور ٹک ٹاکس، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے لمبی چیزوں کے لیے. وہ کہتے ہیں اما چھوٹی سی چیز دیں، ٹھیک ہے، شارٹ کٹ دیں. تو لہٰذا میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے کچھ شارٹ کٹ مانگا تو صحیح نا، کچھ تو شارٹ کٹ بھی نہیں مانگتے. تو اللہ پاک ان کو انشاءاللہ، آپ سب بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ انہیں برکت دے. بیٹا جی، میں آپ کو بڑا آسان ٹوٹکا بتاتی ہوں جس نے زندگی میں مجھے بہت بہت دیا، بڑا مجرب، بہت پرسنل مجرب ہے. رزق کی قدر کرنا. آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی میں 7-8 ماشاءاللہ بارک اللہ لوگ ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں ایمان میں برکت ڈالے. آپ رزق کی قدر کرنا، بچے ہوئے ٹکڑے، بچے ہوئے سالن گاربیج نہ کریں. باہر بھی جائیں تو کھانا آرڈر کریں تو باقی پیک کروا لیا کریں. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پلیٹس کس طرح سے گاربیج میں جاتی ہیں.
میری شادی ہوئی تو مجھے لگا، یعنی بندے کو ایک عمر ہوتی ہے، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی بڑے اچھے گھرانے میں جا رہی ہوں، ہسبینڈ بہت بڑا آفیسر ہے. تو کھانا کھاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ میرے ہسبینڈ ٹیبل پہ سے چھوٹے چھوٹے کھانے کے ذرات اٹھا کے چن کے کھا رہے ہیں. تو میرے دل میں بڑا خیال آیا. کہتے تھے بڑے مطلب اس طرح کے اچھے خاصے لوگ ہیں، پڑھا لکھا اتنا بندہ ہائیلی کوالیفائڈ، اور یہ کیا کر رہا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے ذرے چن کے کھا رہا ہے. لیکن مجھے زندگی نے یہ سکھایا کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں، یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کریں گی، اسی رزق کی قدردانی پہ ہے. میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. نعمتیں واپس نہیں ہوتی، چھنتی نہیں، رزق بند نہیں ہوتا. اولاد شائستہ، با ادب اور مہذب الحمدللہ رب العالمین ہوتی ہے. آپ کی بات کو وہ حکم کا درجہ دیتی ہے. اور اس کی میں آپ کو حدیث بھی سناتی ہوں، ایسے میں بات نہیں کر رہی، یہ حدیث میں بھی موجود ہے. لہٰذا اگر آپ یہ تو آپ کام کر سکتی ہیں نا کہ بڑی فیملی ہے، یقیناً پلیٹوں میں کھانا بچتا ہوگا، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، وہ کہیں نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے کتاب الثواب کی یہ حدیث ہے، اس میں ہے کہ جو شخص دسترخوان سے ذرات ریزے اٹھا کر کھائے گا، اس سے رزق میں وسعت ہوگی، مالدار ہوگا. وہ فکر و فاقہ، تنگ دستی، برس اور جزام، لا علاج بیماریوں سے، برس اور جزام سے محفوظ رہے گا. اسے بے وقوف اولاد نہیں دی جائے گی. یہی تو ہمارے مسئلے ہیں، رزق، تنگ دستی سے بچنا، لا علاج بیماریاں، یہ پینڈیمک آئے دن، بے وقوف اولاد جو ہماری سنے ہی نہ، غلط فیصلے کر لے. اس سے بچ جائے گا. آپ نے کہا چھوٹا ٹپ بتائیں. بیٹا اس سے چھوٹا ٹپ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کے گھر میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں، افطاریاں سحریاں ہوتی ہیں، اس میں آپ نے یہ حفاظت کرنی ہے. کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا ہے. اگر بچا ہوا کھانا ہے اس کو گاربیج نہیں کرنا، ایک پلیٹ پہ رکھے. اور میں ہمیشہ بچا ہوا کھانا کھاتی رہی ہوں، اور میرے ابو اللہ پاک ان کی زندگی میں بہت برکتیں شفائیں ڈالے، وہ کہتے ہیں میری جنتی تھی. ہر ایک کی پلیٹ، میرے بھائی کے ماشاءاللہ سے بچے میری طرف آتے، اور بھابھی جی کو یہ ہوتا تھا کہ چلو پھپھی کو دو، پھپھی ول کلین یور پلیٹس، کیونکہ میں شوق سے کرتی ہوں. میں کہتی لاؤ لاؤ مجھے دو مجھے دو. میں سب کی پلیٹیں صاف کرتی ہوں اور کھاتی ہوں بڑے آرام سے. میں کہتی ہوں یہ تو برکت والا نوالا ہے. تو اس لیے آپ اس کو کبھی انسلٹ نہ سمجھنا، وہ شفا والا بچہ و نوالا کبھی ضائع نہ کرنا. اور حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ جو شخص برتن چاٹ لیتا ہے کھانے کا، برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ عز و جل تجھے جہنم سے آزاد کرے، تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. کیونکہ اگر کھانا بچا رہے گا تو شیطان اس کو چاٹے گا، برتن کو. آپ نے اس سے بچایا ہے اس کو. اور ایک اور روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتا ہے. اور حضرت سیدنا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جو کھانے کے بعد پلیٹ کو چاٹ لیتا ہے اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. بلکہ یہاں تک حدیث میں کہ دھو کے پی لیتا ہے. اور اگر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے تو وہ جنت کی حوروں کا مہر ہے. آپ دیکھیں آج کل افطاریوں میں کتنا کھانا ادھر ادھر ہو رہا ہے. آپ پلیز پلیز آپ اپنی فیملی میں صرف رزق بچا کرو، اور برتن کبھی میلے نہ چھوڑنا سنک میں. بے برکتی، جھگڑوں، بے اولادیوں، کس بانجھ پن کا، یعنی بانجھ پن صرف اولادوں کا نہیں، پیسے کا بانجھ پن، شفا کا بانجھ پن، مفلوج ہو جاتا ہے بندہ. ہر طرف سے راہیں بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنی دیر برتن پڑے رہے اسے شیطان نے چاٹا. اور ان کی بد دعائیں، وہ بد دعا کرتے ہوئے برتن، وہ روزی روٹی گاربیج بن میں بد دعا کرتی ہوئی جا رہی ہے. لہٰذا اس کی تھوڑا پکائیں اور اس کو آرام سے، یعنی میں تو بہت پیچھا کرتی ہوں روٹی کے ٹکڑے کا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اسی کے لیے تو ہم یہ سارے سفر اسی کے لیے تو ہوئے ہیں. یہ وہاں سے یہاں دنیا میں روزی روٹی کی تلاش میں آئے ہیں. اور صبح سے شام تک ہمارے میاں ہم تو بڑے مزے سے کوکنگ کر کے اور ضائع کر دیتی ہیں. وہ محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اور سورۃ فرقان کی آیت 67 میں ہے
اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں نہ تنگی سے کام لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کرتے ہیں، درمیانی راستہ، درمیانی راستہ۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نہ بہت زیادہ کھانا پکانا ہے، آج کل رمضان میں زیادہ ڈشز پکا لی اور پھر اس کو ضائع کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افطاری پہ کچھ بھی نہیں کھایا جاتا۔ اور کوشش کریں کہ جب کھانا شروع کریں تو پہلے فروٹ کھائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم کھانا پہلے کھاتے ہیں، آخر پہ فروٹ اور چائے وائے سرو ہوتی ہے۔ فروٹ پہلے، آپ سورۃ واقعہ کی وہ آیت دیکھیں نا، اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں، پہلے میووں کا، پہلے فروٹ کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر آپ نے اپنے پلے سے باندھ لی تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور کھانے کی دعا بھی آپ کو ملے گی۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات، چھوٹی سی ذکر، تو آپ برتنوں کی بھی حفاظت کریں گی، ڈھانپ کے رکھیں گی، اگر بہت تھکی ہوئی ہیں نہیں کر سکتے اوپر کوئی ٹاول دے دیں سنک میں رکھ کے، اور پلیٹس 2 ہیں تو اوپر نیچے ڈھانک دیں، گلاس کے اوپر آپ کوئی ٹیشو پیپر رکھ دیں، کچھ رکھ دیں، کچھ نہیں ہے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سپون رکھ سکتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کا منہ بند کرنے کے لیے اوپر ایک چھوٹی چھڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے رکھتی۔ ننگا سیدھا برتن، اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر میں دیکھ لوں کہ کوئی کھانے کا برتن سیدھا ننگا پڑا ہوا ہے، بیچ میں کھانا پڑا ہوا ہے، پیپر ٹاول کے رولز پڑے ہوئے ہیں، کچن بھرے ہوئے ہیں ہر قسم کے، لیکن کھانا کیوں ننگا ہے؟ پلیٹوں کے انبار ہیں، ڈنر سیٹ گنے نہیں جاتے گھروں میں، لیکن اوپر دینے کو پلیٹ نہیں ہوتی، اوپر دینے کو پیپر ٹاول نہیں ہوتا۔ پلیز آپ اس طرح اپنے کھانے کی برکت کو ضائع نہ کریں۔ اور صرف آپ کھانا کھاتے ہوئے ہر نوالے کے ساتھ یا اللہ یا واجدو پڑھ لیا کریں، یا اللہ یا واجدو، یہ تو آپ پڑھ سکتی ہیں نا، اللہ ورزقنا پڑھ لیا کریں، تو لفظ ہے بیٹے، چھوٹا سا ہے، یا اللہ یا واجدو، ہر نوالے کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا، بے شمار رزق اس کو ملتا ہے۔ یا ہر نوالے کے ساتھ بسم اللہ پڑھ لیا کریں، ہر نوالے کے ساتھ، جب نوالا نکلا بیچ میں گیپ دیا آپ نے تو الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کریں، یہ کریں پلیز، آپ کا رزق بہت کھلے گا، جابس، لمبے کانٹریکٹس ملیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بچی نے پوچھا ہے کہ سخاوت کی آپ بات کرتی ہیں ہمیشہ، تو میں جو فالتو چیزیں مجھے تو ہوتا ہے کہ میں اپنی دوں جو مجھے پسند نہیں ہے، جو میرے کپڑے جو میں نے پہننے نہیں ہیں، تو کیا یہ لگ جاتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ جی بالکل لگ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو وہ آیت بھی تو پتہ ہونی چاہیے نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورۃ آل عمران کی 92 نمبر آیت ہے۔ تم خیر کامل کو کبھی نہیں پا سکو گے، خیر کامل، اصل بھلائی، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو۔ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو صحابہ کرام کا کیا تھا، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہیں لگتے، میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں اپنی کلازٹس خالی کریں اور ویلیو ولیج گڈ ول پہ پہنچائیں اپنے بورے بھر بھر کے، اس سے پہلے کہ ہم زمین کے نیچے اتر جائیں اور ہمارے بچے یہ کام کریں اور کہ اماں نے کیا کیا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کریں تاکہ اجر ملے، اور رمضان میں کریں تاکہ 70 گنا پائیں اور لوگوں تک پہنچتا ہے وہ مال۔ لیکن اگر اپنی پسندیدہ چیز خرچ کریں گی تو پھر کیا ہوگا، پھر خیر کامل ملے گی، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے ایسی زمین ملی ہے کہ اس سے زیادہ عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، آپ کی کیا رائے ہے کہ میں اس کا کیا کروں؟ صحابہ کرام کو جب اچھی چیز ملتی تھی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا کروں، ہماری طرح نہیں قبضہ کر لو، چھپا لو، لوگوں کو نہ پتہ چلے، نظر لگ جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو زمین کو وقف کر دو، مصرف کیا بتایا دیکھیں ذرا، اگر تم چاہو تو زمین کو وقف کر دو اور اس کی آمدنی کو صدقہ کر دو۔ حضرت عمر نے ان شرائط پر اس آمدنی کو صدقہ کیا، نہ یہ زمین کبھی بیچی جائے گی، نہ کسی کو ہدیہ کی جائے گی، نہ کسی کو وراثت میں ملے گی، اس کی آمدنی فقیروں، رشتہ داروں، غلاموں کو آزاد کرنے، جہاد، مہمانوں پہ خرچ کرنے، اور کوئی اس کا مالک نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کا خیال رکھے گا، جو اس کا متولی ہوگا، وہ خود بھی کھائے
اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بھی کھلائے کیونکہ وہ حفاظت کر رہا ہے، لیکن اسے اس کا مال جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر کو رب سونے نے کائنات پوری میں کتنے بڑے رقبے کا خلیفہ بنا دیا، اور آج تک ان کے رولز، ان کے قوانین گھر گھر میں چلتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں جتنا پولیس کا نظام ہے، جتنا یہ چائلڈ بینیفٹ، یہ اسکالرشپ، یہ RSPs، یہ برسریز، یہ سب یہ کیا ہے، اوسیپس، یہ وہی چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا، انہوں نے خراسان کا ایک علاقہ فتح کیا تھا کہ قیدیوں میں سے ایک باندی میرے لیے خرید لیں۔ باندی خرید کے آپ کے پاس بھیجی، وہ آپ کو بڑی اچھی لگی۔ حضرت عمر نے اس باندی کو بلایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم خیر کامل کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ کیا ہم میں اتنا جگرا ہے؟ اپنی پیاری چیز اللہ، پھر خیر کامل کیسے مل سکتی ہے؟ پھر حضرت عبداللہ بن عمر جس کسی کو اچھی حالت میں دیکھتے، یعنی اپنے غلاموں کو کہ وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، صدقہ زیادہ کر رہا ہے، زیادہ اچھا کام کر، اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور بعض اوقات ان کے ساتھیوں نے کہتے ہیں کہ آپ کے غلام آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، کیونکہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں غلام نفل پڑھ رہا ہے، تسبیحاں کر رہا ہے، آپ اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب سارے ایسے کرنے لگ گئے ہیں، یعنی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو خوب لمبی لمبی باتیں شروع کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں نا، اور میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن شام کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک بہت ہی اچھے اونٹ پہ جا رہے تھے جس سے انہوں نے بہت زیادہ مہنگا خریدا تھا۔ چلتے چلتے انہیں وہ اونٹ بڑا پسند آیا، اس کی چال بڑی پسند آئی۔ اونٹ کو بٹھایا، اس کے نیچے اترے اور اپنے غلام سے فرمایا، اے نافع، اس کی نکیل نکال دو، اس کا کجاوا اتار دو، اس پر جھول ڈال دو، اس کی کوہان کے ایک طرف ایک زخم کر دو۔ وہ اس زمانے میں اس کی نشانی تھی کہ جانور اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے گا۔ پھر اسے قربانی کے جانوروں میں شامل کروا دیا کہ میرا دل اس پہ آیا ہے، میرے دل کو یہ بہایا ہے، اور اللہ کا حکم ہے جو تمہیں بہت اچھی چیز لکھے اسے میری راہ میں دے دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ منورہ میں انصار میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات حضرت ابو طلحہ کے پاس تھے، اور انہیں اپنے باغوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بیرا کا باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور اس کا پانی بڑا عمدہ تھا، اس میں جارے چشمے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے، اس کا پانی نوش فرماتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ تم خیر کامل کو نہیں پہنچ سکتے، یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر، یہاں تک کہ اپنی پیاری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی پیاری چیزیں جب تک خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے اپنے سارے مال میں سے سب سے زیادہ بہرا کا باغ پسند ہے، کیا میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کروں؟ اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی پر مجھے جنت عطا فرمائیں گے اور اس اجر کو میرے لیے ذخیرہ بنا کے رکھیں گے۔ کیا لالچ تھا آخرت کے اجر کا، کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا۔ ہم تو دنیا میں سیونگ، چیکنگ، RRSP پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، شیئرز، جو مجھے قیامت کے دن کام آئے گا۔ یا رسول اللہ، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کر دیں۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، واہ واہ، یہ بڑے نفع والا مال ہے، واہ یہ بڑے نفع والا مال ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنا فیورٹ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے مال کے وارث پتہ کیا ہے، 3 شریک ہیں ہمارے مال کے، جو کچھ ہم نے جمع کیا ہے۔ ایک تقدیر، اس سے مال ڈوب بھی سکتا ہے، شیئرز ڈوب سکتے ہیں، جانور خریدا ہے مر سکتا ہے، کسی ڈیزاسٹر میں گھر گاڑیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تقدیر ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھتی اچھا ہے یا برا، بس لے جائے گی۔ دوسرا ہے شریک وارث، جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کب ان کا سر قبر میں رکھیں، کب وہ مال لے اڑیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے ہم خود ہیں، اگر ہم خرچ کریں تو آخرت میں ملے گا۔ اب ہم سب پہ ہے کہ ہم اسے کس کے لیے رکھتے ہیں، تقدیر کے ہاتھوں بکھرنے کے لیے، یا
شریکوں کے لیے دعا کریں نا. وہ جو صدقہ خیرات آپ کریں گے نا وہ آپ کی نسلوں میں کئی گنا ہو کے انشاءاللہ چلے گا. اس لیے بیٹا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آخرت کے سودے زیادہ سے زیادہ کریں لیکن اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے ساتھ. اور آج شب جمعہ ہے اور طاق رات بھی ہے. مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت سمارٹ ہیں, خوب کیش کروائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوت متین یا ارحم المساکین. اللہ سونے تیرے سامنے تیری بندیاں بیٹھی ہیں. اللہ کریم رمضان کی ڈوبتی شام آ رہی ہے. اللہ کریم دن ایسے تیزی سے گزرے. پورا سال انتظار کیا اور پتہ ہی نہ چلا. یہ جیسے ریت مٹھی میں سے نکلتی ہے ویسے یہ مہینہ نکل کے جا رہا ہے. اللہ سونے کوئی کمائی نہیں کر سکے, کوئی دعویٰ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کیا میرے مالک, لیکن اخلاص کے ساتھ نیت ضرور کی تھی کہ تجھے اس مہینے میں ضرور منائیں گے. اے میرے کریم مالک مان جا, تیری بڑی مہربانی ہے. اے میرے رحمان الرحیم مان جا, راضی ہو جا. بلا کی مشقتوں مجاہدوں سے بچا لے, نسلوں کو کلمہ ایمان عطا فرما دے, گھروں کو جھگڑوں سے بچا لے, اس وبا سے امت کی خلاصی کر دے. اللہ کریم بہت ہمارے پیارے ہمارے دل کے قریب اللہ کریم ہسپتال میں پڑے ہیں. اللہ سونے ان پہ اپنی رحمتیں آسانیاں پیدا فرما دے. اے میرے کریم مالک, اے میرے سونے آقا, ہم آپ سے بہترین سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بہترین دعا عطا فرمائیں. اور اللہ کریم بہترین دعا پہ بہترین فرشتوں کی آمین جو اس وقت ہمارے آس پاس ہیں عطا فرمائیں. ہم سب کی دعاؤں پہ اللہ کریم آمین فرشتوں کی عطا فرمائیں. اور خیر و برکت کے ساتھ کامل ایمان عافیت برکت کے ساتھ ہماری ہر دعا قبول فرمائیں. اور ہماری ہر دعا ہماری قیامت تک کی نسل پوری امت کے جن و انس ہمارے استادوں ہمارے شیخ ہمارے گروپس سب کے لیے قبول فرمائیں. اے میرے کریم مالک ہر نبی کی دعا پہ ہم آمین کہتے ہیں. جو دعائیں انہوں نے مانگی ہمیں ان میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائے. اللہ کریم تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی دعا پہ ہم اس وقت آمین کہہ رہے ہیں. اللہ کریم انبیاء سے زیادہ بہترین مکمل دعائیں کون سی ہوں گی جو آپ نے انہیں سکھائیں. اللہ کریم ہمیں ان کی دعاؤں میں سے پورا حصہ عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکمل دعا کس کی ہوگی. اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب کی دعاؤں میں سے بھی حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک ہمارے ہر نیک اعمال ہمارے ہر سجدے تسبیح دعا کو قبول فرمائیں. ہمارے مرتبوں کو بلند کریں. ہماری نمازیں قبول کرتے ہوئے ہمارے گناہ معاف فرمائیں. اور ہم سب کو امت کو جنت میں بہترین بلند ترین درجات عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک ہے میرے سونے آقا ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو بہترین کر دیں. اللہ کریم ہم دوزخ سے آگ سے نجات چاہتے. اللہ کریم ہمیں تو دنیا کی آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے. اگر ہمارا گرم چولہے پہ ہاتھ لگ جائے تو ہمارا کتنی دیر تک وہ درد ٹھیک نہیں ہوتا. ہم کیا کیا ٹوٹکے ٹونے کرتے ہیں. وہ آگ کیسے برداشت ہوگی. میرے رحمان مالک اس آگ سے ہمیں بچا لے. تیرا وعدہ ہے اس اشرے میں تو بچا لے گا. اللہ کریم ہماری یہ دعا قبول کر دے اور دوزخ سے ہمیں صحیح اور سالم خلاصی عطا فرما دے اور بڑے امن کے ساتھ اللہ کریم جنت میں داخل کر دینا. اللہ کریم ہماری روح ہمارے جسم ہمارا پور ہماری اولادیں ہمارے گھرانے اللہ کریم سب میں ہمارے گروپ سب میں برکت عطا فرما. اللہ کریم جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ. اللہ کریم جو بچے اس دنیا میں آئے ہیں ان کو بہترین کنبے والا متقی بے عیب رکھنا. جو آنے کی راہوں میں ہیں اللہ کریم وہ بھی متقین کے امام بن کر آئیں. اللہ کریم ہر ہاسپٹل پہ اپنی عافیتیں رحمتیں برکتیں جو چلے گئے ان کی قبروں کو نور کشادگیاں سرسبزہ بہترین برزخ. اللہ کریم ہم اپنی خاص رحمت شفقت کی نظر اس گروپ پہ ڈالیں. اور میرے مولا اس وقت جس دل میں جو دعا ہے اسے عافیت برکت کے ساتھ قبول فرما لیں. ہر بچے کو بہترین سوچ دیں. ہر جھولی کو عافیت والی اولاد عطا فرمائیں.
ہر بے روزگار کو بہترین رزق عطا فرمائیں، ہر میاں بیوی کے جھگڑوں کو عافیت کے ساتھ دور فرمائیں، اللہ کریم سکھ دے دیں، سکینیت دے دیں، چین دے دیں، دنیا اور آخرت کی خیریں، برکتیں، عافیتیں دے دیں، توبہ قبول کر لیں، معاف کر دیں، ہمارے والدین پہ رحم، بہن بھائیوں، دوستوں، پیاروں پہ، سب پہ رحم فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک